ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے ہمیں بطور انسان پیدا فرمایا، جس نے ہمیں ایمان اور اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی، جس نے ہمیں اہل قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، جس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہماری راتیں، ہمارے ایام اگر گزرتے ہیں تو دین کے طالب علموں کے ساتھ گزرتے ہیں، قرآن کے حفاظ کے ساتھ گزرتے ہیں، قرآن کے قاریوں کے ساتھ گزرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن کریم اللہ کا عظیم ترین کلام ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو نور ہی نور ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے۔ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کامیابی ملے، اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ترقی ملے، اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہوں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کریم کو سینے سے لگا لیں، تلاوت کے اعتبار سے بھی، سمجھنے کے لحاظ سے بھی، احکام و مسائل اخذ کرنے کے اعتبار سے بھی، اور عدالتوں میں اس کے ذریعے فیصلے کرنے کے لحاظ سے بھی۔ یہ کتاب شفا ہے۔ جسمانی امراض کا علاج بھی اسی کتاب میں ہے، اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی اسی کتاب میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب مقام خم میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، مقام خم کہاں ہے؟ کون جانتا آپ میں سے؟ جو جانتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے نا۔ مقام خم آپ کے ملک میں اشتہار لگتے ہیں، جشن غدیر خم، کبھی آپ نے نہیں پڑھا یہ؟ تو یہ مقام خم کہاں ہے؟ ایران میں ہے کہ عراق میں ہے؟ مکہ مدینہ کے درمیان میں ہے۔ یہ ان کا جواب ہے جو مکہ مدینہ رہ کر آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ لے کر جائے۔
مقام خم جوفہ میں واقع ہے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ آ رہے ہوں تو مکہ مدینہ کے پرانے راستے میں یہ مقام آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے جب حج کیا، اور آپ نے حج کس سال کیا تھا؟ میں ذرا آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ہی چل سکوں گا آگے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سوئے رہیں، اپنے گھر پہنچ جائیں، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتے رہیں اور میں تنہا گفتگو کرتا رہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کے ذریعے ہی گفتگو آگے بڑھے گی۔ تو ذرا آپ مجھے بتائیں گے، پہلا میرا یہ سوال جو ہے یہ بچوں سے ہے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے تو میں اسی کو ترجیح دوں گا، اگر یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر کسی اور سے جواب لینا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام نے کس سال حج کیا؟ جی بیٹا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت اچھے۔ اس بچے نے اس اکیڈمی کی بھی عزت رکھ لی ہے، اپنے اساتذہ کی بھی عزت رکھ لی ہے، بہت اچھے۔ اللہ اس بچے کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو بچہ بتا رہا ہے کہ آپ نے حج کیا ہے سن 10 ہجری میں، اور آپ فوت کس سال ہوئے ہیں؟ اگلا سوال یہ ہے، بیٹا آپ کسی اور کو موقع دے دی۔ 11 ہجری میں، بہت اچھے۔ اور دیکھا ماشاءاللہ یہ کتنی شاندار اکیڈمی ہے، کیسی تربیت ہوئی ہے ان بچوں کی۔ آپ فوت ہوئے ہیں سن 11 ہجری میں۔ آپ کے فوت ہونے اور حج کے دوران کتنے مہینوں کا فرق ہے، کتنے سالوں کا فاصلہ ہے، کتنے ایام کا فرق ہے؟ جی جی 3 ماہ کا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت اچھے۔ حج کے 3 ماہ بعد آپ فوت ہوئے ہیں، تو مقام خم پہ آ کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، بڑا تاریخی، قیمتی اور شاندار خطبہ ہے۔ لوگ اس خطبے کا جشن مناتے ہیں، آپ کے ملک میں جشن منایا جاتا ہے۔ جشن منانے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس خطبے میں جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر نہیں ہوں گے، عمر نہیں ہوں گے، عثمان نہیں ہوں گے، بلکہ جناب علی ہوں گے۔ اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے میں آپ نے کہا تھا کہ لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب۔ آپ نے کہا تھا یہ کتاب کتاب نور ہے، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، اس کو سینے سے لگا لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اسی سے تمہیں ہدایت ملے گی، جنت کا راستہ تمہیں یہ کتاب دکھائے گی۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو گے تو صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاؤ گے، اس کتاب کو سینے سے لگا لو گے تو ہر طرح کی گمراہیوں سے اور گمراہ فرقوں سے محفوظ رہو گے۔ بھئی باقی کام تو آپ کا سارا اچھا ہے، لیکن یہ کام اچھا ہے، تقریر میں کر رہا ہوں، دیکھ آپ ان کو رہیں، جو بھی آئے گا اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے، ایسے نہیں۔ تو آپ نے کہا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو پہلی چیز کیا نکلی بیٹا؟ قرآن۔ بہت اچھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا قرآن کو سینے سے لگا لو، مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ جزائے خیر دے قاری عبدالقادر صاحب کو، جنہوں نے سدیس اکیڈمی قائم کی اور قرآن کو سینے سے لگا لیا، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ بچے بھی قرآن کو سینے سے لگا لیں، بلکہ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کے مدرسین کو، یہاں پہ پڑھنے والے بچوں کو اور قاری عبدالقادر صاحب کو بہترین جزا عنایت فرمائے، اور اللہ اس ادارے کو ترقی دے۔ تو میرے بھائیو، آج کی مجلس قرآن کی مجلس ہے۔ آج کی مجلس میں آپ نے دیکھا ان 3 حفاظ کرام کی عزت افزائی کی گئی، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ابو داؤد اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں،
اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ وغیر الجافی عنہ، کہ جو بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے وہ دراصل اپنے اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ جو حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے، حامل قرآن کی عزت کرتا ہے، صاحب قرآن کو عزت دیتا ہے، قاری قرآن کو عزت دیتا ہے، مفسر قرآن کو عزت دیتا ہے، اس صاحب قرآن کو جو قرآن کے معاملے میں غلو کرنے والا نہ ہو، جو قرآن کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی کرنے والا نہ ہو، قرآن کو حفظ کر کے اسے نظر انداز کرنے والا نہ ہو، قرآن کو حفظ کرنے کے بعد بدعملی کا مظاہرہ کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا ایسے حافظ قرآن کی عزت جو کرے گا وہ دراصل اپنے اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے نے عزت دی تو کن کو دی؟ گلوکاروں کو، اداکاروں کو، کنجروں کو، میراثیوں کو، جن کو پہلے ہم بھنڈ کہا کرتے تھے ان کو عزت دی ہے۔ ان کو آج ہمارا معاشرہ، ہمارا میڈیا، ہمارے نیوز پیپر کیا لکھتے ہیں؟ سپر سٹار۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ جب آپ اپنے معاشرے کو یہ پیغام دیں گے کہ ہیرو یہ ہیں، تو پھر آپ کا معاشرہ کن کو پیدا کرے گا؟ کنجروں کو، میراثیوں کو، گلوکاروں کو پیدا کرے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ عزت کا حقدار کون ہے؟ وہ بزرگ جو مسلمان ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ جو صاحب قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے۔ میرے بھائیو، یہ بچے جو قرآن حفظ کر چکے، یہ جو قاری قرآن ہیں، یہ قابل رشک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن جیسا بننے کی تمنا کرنی چاہیے، جن جیسا اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے لا حسد الا فی اثنتین، دو طرح کے لوگ ہیں جن پہ رشک کرنا چاہیے۔ تو رشک کھلاڑیوں پہ نہیں، رشک اداکاروں پہ نہیں، رشک گلوکاروں پہ نہیں، رشک کاروبار کرنے والے لوگوں پہ نہیں، رشک ڈاکٹروں پہ نہیں، رشک انجینئروں پہ نہیں کیا جائے گا۔ رشک کرنا ہے تو آپ کس پہ کریں؟ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام پہلے نمبر پہ اس پہ رشک کریں، رجل علمہ اللہ القرآن، وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنایا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کا مفسر بنایا ہے، جو قرآن سے احکام و مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور فرمایا وہ صبح و شام قرآن کے ساتھ گزارتا ہے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی کہتا ہے کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ علم دے جو اس کو دیا ہے، اور میں بھی ویسے اعمال سر انجام دوں جیسے نیک اعمال یہ سر انجام دے رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ جس کے اوپر رشک کرنا چاہیے۔ تو کتنے لوگ ہیں جن پہ رشک کرنا چاہیے؟ دو۔ میں نے کتنے لوگوں کا تذکرہ کر لیا ہے؟ کیوں بیٹا؟ دونوں کا کر لیا کہ ایک کا کیا ہے؟ جی ایک کا کیا ہے۔ کس کا کیا ہے؟ کون ہے قابل رشک؟ حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، مفسر قرآن۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور مال کو درست جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق دی۔ یہ اکیڈمی چل رہی ہے دو طرح کے لوگوں کے تعاون سے۔ نمبر ایک وہ قاری قرآن جن کے پاس قرآن کی دولت ہے، دوسرے نمبر پہ وہ جن کو اللہ نے رزق حلال دیا ہے اور وہ اس اکیڈمی پہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں قابل رشک ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے دوسرے نمبر پہ وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اپنا مال صرف کرتا ہے
حق کی راہوں پہ، مساجد پہ، مدارس پہ، یتیموں پہ، علماء پہ، بیواؤں پہ، مدارس پہ، ہاسپٹلز پہ خیر کی راہوں میں اپنے مال کو صرف کرتا ہے، فرمایا یہ بھی قابل رشک ہے۔ آپ اس امر سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حافظ قرآن کی کیا شان ہے، قاری قرآن کا کیا مقام ہے، اور اللہ رب العزت نے حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو اس دنیا میں بھی شان دی ہے، اور اللہ روز آخرت بھی ان کو شان دے گا، مقام دے گا۔ دنیا میں دیکھیں حافظ قرآن کی شان، قاری قرآن کا مقام۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، جب نماز کی باری آئے گی مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوگا؟ جب کسی مسجد کا امام مقرر کرنے کی باری آئے گی کس کو امام مقرر کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کا حقدار وہ ہے جو مسجد میں موجود لوگوں میں سے سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر قرآن کے لحاظ سے کئی لوگ برابر ہیں، اس نے بھی 5 سپارے حفظ کیے ہیں، اس نے بھی 5 سپارے، یہ بھی 10 سپاروں کا حافظ ہے، وہ بھی 10 سپاروں کا، فرمایا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ احادیث کے علم کے اعتبار سے کون آگے ہے۔ کس علم کے اعتبار سے؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بزرگوں کے اقوال کس کو زیادہ یاد ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پھر یہ دیکھا جائے گا احادیث زیادہ کس کو یاد ہیں، احادیث کے علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے۔ فرمایا اگر قرآن کے علم میں اور حدیث کے علم میں بھی 3-4 لوگ برابر ہوں، پھر دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون ہے جس نے پہلے ہجرت کی تھی۔ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ کیوں بیٹا ہجرت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ لاہور سے کراچی چلے جائیں تو مہاجر ہیں؟ ہاں جی، ہجرت کرنے والا کون ہے؟ جو کسی کافر ملک میں رہتا ہے، کسی ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ اللہ کی خاطر اپنا شہر چھوڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، پراپرٹی کو چھوڑتا ہے، مکان کو چھوڑتا ہے، اور کسی ایسے ملک میں منتقل ہو جاتا ہے، کسی ایسے شہر میں منتقل ہو جاتا ہے جہاں دین پہ عمل کرنا ممکن ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ تو ہمارا دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ منتقل ہوں یا انگلینڈ چھوڑ کے پاکستان منتقل ہوں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے صبح و شام خبریں آتی ہیں، اور جن کی خبریں آتی ہیں وہ کون ہیں؟ میرے اور آپ کے رشتہ دار، میرے اور آپ کے بھائی، میرے اور آپ کے بیٹے، جی ایجنٹ کو پیسے دیے اور راستے میں ہی بیڑا غرق ہو گیا، ایجنٹ نے دھوکہ دے دیا جی، ایجنٹ جعلی نکلا جی۔ اور ایجنٹ جعلی ہو یا اصلی ہو، اپنا مسلمان ملک چھوڑ کر چند ڈالروں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر کافر ملک میں جانا کون سی عقل مندی ہے؟ صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ شفٹ ہوئے تھے، کس کی خاطر؟ کیوں بیٹا کس کی خاطر؟ دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے مکہ جیسا شہر قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، رشتہ دار قربان کر دیے، بچے قربان کر دیے، لیکن اپنے دین اور ایمان کو بچا لیا۔ آج میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا بھتیجا، میرا بانجا مسلمان ملک کو چھوڑ کر مال کی خاطر وہاں پہ جا رہا ہے، اپنا دین قربان کرنے کے لیے، اپنا ایمان لٹانے کے لیے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر قرآن و حدیث کے علم میں برابر ہیں تو پھر مصلی امامت پہ اسے کھڑا کیا جائے
جس نے سب سے پہلے کافر ملک کو چھوڑ کر مسلمان ملک کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور اگر اس میں بھی برابر ہوں، کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ اگر ان تین چیزوں میں برابر ہوں پھر کس کی طرف دیکھا جائے گا؟ چوتھی چیز کون سی ہے؟ جی، ایک حدیث میں یہ بھی آیا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور جو حدیث میں بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ پھر دیکھا جائے گا کہ پہلے مسلمان کون ہوا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث عرض کرنے کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مصلی امامت پہ اسے کھڑا کیا جائے جو قرآن کے علم میں سب سے آگے ہے۔ یہ دنیا میں شان ہے حافظ قرآن کی، یہ مقام و مرتبہ وہ ہے جو دنیا میں اللہ نے حافظ قرآن کو دیا ہے۔ اور امام بخاری اور امام ابو داؤد دونوں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ جی بیٹا کس کا نام لیا میں نے؟ یہ جو 4-5 پیچھے گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، یہ بتائیں میں نے کس صحابی کا نام لیا ہے؟ جی چلیں جی آپ بتا دیں کس صحابی کا نام لیا بیٹا؟ عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کر لینے سے پہلے کئی ایک لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منتقل ہوئے، لیکن ابھی مدینہ سٹی میں نہیں پہنچے تھے، قباء میں مقام عصبہ میں رہ رہے تھے۔ تو وہاں پہ جب نمازیں پڑھا کرتے تھے تو مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوا کرتا تھا؟ کون بتائے گا؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں ان کا بھی نمبر آئے گا۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے قباء آ چکے ہیں، مقام عصبہ میں موجود ہیں، اور ان صحابہ کرام میں عمر فاروق بھی ہیں، ان صحابہ کرام میں ام سلمہ کے خاوند ابو سلمہ بھی ہیں، بڑے بڑے قریشی سردار موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوتا رہا؟ سالم مولا ابی حذیفہ، سالم جو غلام ہوا کرتے تھے، قریشی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، عمر فاروق پیچھے کھڑے ہیں، ابو سلمہ پیچھے کھڑے ہیں۔ آئیے عبداللہ بن عمر سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ایک غلام آگے کھڑا ہے، آپ کا باپ عمر فاروق قریشوں کا سردار وہ پیچھے کیوں کھڑا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، سالم کو جس چیز نے ان تمام لوگوں پہ فضیلت بخشی، برتری دی، وہ قرآن کا علم تھا، قرآن کی دولت تھی۔ اور میرے بھائیوں، امام بخاری اور ابو داؤد ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں، اسے غور سے سنیے گا، اس میں ہمارے لیے کئی دروس ہیں، کئی اسباق ہیں۔ حدیث کے راوی عمر بن سلمہ ہیں، کیا لفظ بول رہا ہوں؟ سلمہ الجرمی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، ہمارا قبیلہ ایک ایسے مقام پہ رہا کرتے تھے جہاں سے لوگ گزرا کرتے تھے، لوگوں کی گزرگاہ تھی ہمارا قبیلہ۔ تو لوگ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے، مل کر واپس جاتے، ہمارے پاس رکتے، پانی لیتے، ہم ان سے پوچھتے بھی کیا خبریں ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ آدمی کیا کہتا ہے، اور لوگوں کا اس کے بارے میں کیا رویہ ہے۔ تو لوگ بتاتے کہ یہ آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اس آدمی نے ہمیں یہ کلام سنایا ہے، یہ آدمی کہتا ہے میرے اوپر یہ سورت نازل ہوئی ہے، یہ آدمی کہتا ہے میرے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا، میں چھوٹا سا بچہ تھا لیکن اللہ نے مجھے حافظہ بہت دیا ہوا تھا، میں ان سے کلام سن کر یاد کر لیا کرتا تھا۔ اس وقت عمر بن سلمہ کی عمر کیا ہوگی؟ چھوٹی عمر کے تھے۔ کہتے ہیں کہ عرب
انتظار کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قریش کے مابین جنگیں ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں فتح کس کو ملتی ہے، غلبہ کس کو ملتا ہے۔ جو ہی نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، لوگوں نے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب ہماری قوم کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں جو پہلا آرڈر دیا وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ اسلام کا پہلا مطالبہ کیا ہے؟ توحید کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے کوئی بھی اذان دے، لیکن نماز وہ پڑھائے جسے سب سے زیادہ قرآن یاد ہو۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں میرے والد صاحب قوم کے ساتھ واپس آئے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان دی گئی، مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کی باری آئی، دیکھنے لگے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں مجھ سے آگے کوئی نہیں تھا اور میری عمر اس وقت صرف 7 سال تھی۔ کتنی تھی؟ اس بچے کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 8 سال۔ ان سے بھی چھوٹے کون؟ عمر بن سلمہ کہتے ہیں مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا اور میں اپنی قوم کو نفل نمازیں بھی پڑھاتا تھا، جنازے بھی پڑھاتا تھا، جہاں کہیں اجتماع ہوتا وہاں پہ مصلی امامت پہ میں ہی کھڑا ہوتا تھا۔ چھوٹا سا بچہ مصلی امامت پہ کھڑا ہے، بڑے بڑے بزرگ پیچھے کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دولت بچے کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ کون سی دولت ہے؟ قرآن کی دولت ہے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں، اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی حل کر لیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں عام طور پہ علماء کرام کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ بچے کے پیچھے نماز، بچے کو امام مقرر کرنا کیا کہتے ہیں درست نہیں ہے، لیکن حدیث واضح ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک کے علماء کرام اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے فتوے کو بچانے کے لیے حدیث کی تعویلیں کرتے ہیں، لیکن اپنے مسلک کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلک نے فتویٰ دے دیا کہ نابالغ بچہ مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب حدیث کا کیا کریں؟ کہتے ہیں حدیث کا کچھ نہ کچھ کر لیں گے، فتویٰ تبدیل نہیں کریں گے۔ حدیث کا کیا کرو گے؟ کہتے ہیں حدیث کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچہ اپنی قوم میں نماز پڑھاتا رہا ہوگا اور اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا، یعنی کہ یہ بات اللہ کے رسول کے علم میں نہیں آئی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے حدیث کو قربان کر دیا، مسلک کے فتوے کی تعویل نہیں کی، تعویل کی ہے تو حدیث کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ کیوں جی 3 اقسام ہوتی ہیں حدیث کی، کون کون سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بات کہیں وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، قولی حدیث، آپ کا قول ہے۔ آپ کو عمل کریں وہ بھی حدیث ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعلی حدیث، عملی حدیث۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یا آپ کے زمانے میں مسلمانوں نے کوئی کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کرنے کے لیے وحی نازل نہیں کی، نبی علیہ السلام نے اس سے نہیں روکا، تو وہ بھی حدیث ہے۔ اور ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ تقریری حدیث۔ تو یہ حدیث ہے، یہ حجت ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تبدیل کیا جائے گا تو اپنے مسلک کے فتوے کو تبدیل کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، ہماری مساجد میں بھی بچوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ بچے بڑے شوق سے وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو ہی اقامت ہوتی ہے بچوں کو پچھلی صفوں میں دھکیل دیا جاتا ہے، جی بزرگ آگے کھڑے ہوں گے، بچے پیچھے کھڑے ہوں گے۔
اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کا بچہ مصلی امامت میں کھڑا ہو سکتا ہے تو آپ کی مسجد میں بچہ پہلی صف میں کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ اس بچے کی بات ہو رہی ہے جو باشعور ہو، جو نماز روزے کو جانتا ہو، جو 7-8 سال کا ہو۔ اگر کوئی 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ میرے بھائیو، یہ بچہ، اس بچے کا نام کیا جی؟ یہ چھوٹے بچے بتائیں گے۔ جس بچے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کا نام کیا ہے؟ کون کون بتا سکتا ہے؟ عمر بن سلمہ۔ قاری صاحب کوئی انعام وغیرہ نہیں رکھے ان لوگوں کے لیے جو اتنے پیارے پیارے جواب دے رہے ہیں؟ تو عمر بن سلمہ جرمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھاتا تو میرے پاس لباس کے طور پہ کیا تھا؟ آپ لوگوں نے تو بڑا پیارا لباس پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت لباس ہے آپ کی اکیڈمی کا۔ عمر بن سلمہ سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں میرا لباس ایک چھوٹی سی چادر تھی زرد رنگ کی، جب میں سجدے میں جاتا پیچھے سے میری شرمگاہ ننگی ہو جاتی۔ اللہ اکبر! وہ لوگ کتنی غربت میں زندگی گزاری اور پھر بھی اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ نے حساب مانگ لیا اپنی نعمتوں کا تو کیسے جواب دیں گے۔ ہمیں شکوہ رہتا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ مجھے اسلام آباد میں کوٹھی کیوں نہیں دے رہا؟ اور ان کو یہ ڈر رہتا تھا کہ میں جس جھونپڑی میں رہتا ہوں اس کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا، اس نعمت کا کیا شکر ادا کیا تھا تو کیا جواب دوں گا؟ اور یاد ہے وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ ابو بکر اپنے گھر سے نکلے تھے، کیوں؟ بھوک کی وجہ سے۔ عمر فاروق گھر سے نکلے تھے، کیوں؟ بھوک کی وجہ سے۔ آج مجھے بھوک لگے تو میں اپنے گھر میں جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے گھر میں فریزر میں ہر طرح کی نعمت موجود ہے، اور انہیں بھوک لگی ہے تو پتا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ملے گا، وہ گھر سے باہر نکلے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام بھی نکلے، پوچھا بھی کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے۔ آپ اپنے ایک صحابی کے باغ میں ان کو لے گئے، صحابی بڑے خوش ہوئے۔ صحابی نے کہا آج مجھ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا، جتنے اچھے مہمان اللہ نے مجھے دیے ہیں اتنے اچھے مہمان کس کو ملیں گے؟ صحابی فوری طور پہ کھجوریں لے کر آئے، پانی پیش کیا، بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت پیش کیا، تینوں نے کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ جن کے دلوں میں رب کے بارے میں ناشکری کے جذبات ہیں وہ دھیان سے سنیں۔ یہ جو بھوکوں میں زندگی گزارتے ہیں، جنہیں کئی دنوں کے بعد کھانا ملا ہے، ان سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ تم گھر سے نکلے تھے تو بھوک کی حالت میں تھے، اللہ نے تمہیں کھجوریں کھلائی، اللہ نے تمہیں ٹھنڈا پانی پلایا، اور اللہ نے تمہیں گوشت کھلایا، ان نعمتوں کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کی قدر کریں۔ کو اور نعمت نظر آئے نہ آئے، ان آنکھوں کو دیکھ لیں کتنی بڑی نعمت ہے، ان ہاتھوں کو دیکھ لیں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا کتنی بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ جب اس صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول اس عورت سے میری شادی کر دیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا حق مہر لے کر آؤ۔ کہا میرے پاس حق مہر کے لیے کچھ نہیں ہے، کہا کچھ نہ کچھ لے کر آؤ۔
چاہے لوہے کی انگوٹھی لے کر آؤ، لوہے کی انگوٹھی لے کر آ جاؤ۔ صحابی گئے، گھر کی تلاشی لی، حق مہر کے طور پہ کوئی چیز نہیں ملی۔ کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر تمہارا نکاح کیسے کروں؟ کہا اللہ کے رسول مجھے یاد آیا یہ جو میں نے چادر پہنی ہوئی ہے، کتنی چادریں پہنی ہوئی تھیں؟ ایک۔ اور یاد رکھیے گا عام طور پہ صحابہ کرام اتنے فقیر تھے کہ ان کا ٹوٹل لباس ایک چادر ہوا کرتا تھا، دو چادریں بھی نہیں۔ کتنی چادریں؟ ایک چادر۔ کوئی صحابی ہوتے تھے جن کے پاس دو چادریں ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے چادر پہنی ہوئی ہے، آدھی میں حق مہر کے طور پہ اس کو دے دیتا ہوں اور آدھی میرے پاس رہے گی، میرا نکاح کر دیں۔ ایک چادر پہنی ہے پرانی، اس میں سے بھی آدھی حق مہر کے طور پہ دینا چاہتے ہیں کہ نکاح تو ہو جائے۔ آج کی مجلس قرآن کی شان کے بارے میں ہے، حافظ قرآن کی شان کے بارے میں ہے۔ یہ حدیث اتفاقاً میں نے ذکر کی ہے، اس میں بھی قرآن کی شان آ گئی ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں بطور حق مہر آدھی چادر اس کو دے دوں تو تم ننگے ہو جاؤ گے۔ صحابی پھر خاموش کہ اب کیا بنے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے مجھے بتاؤ قرآن تمہیں کچھ نہ کچھ یاد ہے؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول قرآن یاد ہے، قرآن کی دولت موجود ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ دنیا موجود ہے، قرآن موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس دنیا موجود نہیں تھی، قرآن موجود تھا۔ کہا میرے صحابی جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اس کی تعلیم کے عوض میں تمہارا نکاح اس عورت سے کر رہا ہوں، جو قرآن یاد ہے تو نے اس عورت کو یاد کروانا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کا مقام ہے۔ قرآن کی تعلیم کے عوض نکاح ہو گیا، حق مہر کیا ٹھہرا؟ بولیے قرآن۔ اور ہمارے لوگ یہ بھی نہیں مانتے، اس حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ ان کے ہاں قرآن کو حق مہر بنانا جائز نہیں ہے، یہ حدیث بھی مسئلہ بن گئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ اہل حدیث ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں۔ آپ کو کوئی تعویل نہیں کرنا پڑتی، کیونکہ آپ ہر آیت کو اپنی آیت سمتے ہیں، آپ ہر حدیث کو اپنی حدیث سمتے ہیں۔ آپ کا مسلک ہے ہی قرآن و حدیث۔ تو میرے بھائیو، یہ عمر بن سلمہ جرمی چھوٹی سی چادر ہے، سجدے کی حالت میں پیچھے سے ننگے ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت نے احتجاج کیا، اس نے کہا بھائی اپنے امام صاحب کی شرمگاہ کو تو ڈھانکو۔ چنانچہ لوگوں نے چندہ جمع کیا۔ کیا جمع کیا؟ چندہ جمع کیا۔ چندہ جمع کر کے امام صاحب کے لیے، قاری صاحب کے لیے، دین کے اس طالب علم کے لیے عمان کی بنی ہوئی ایک قمیض خریدی گئی۔ کہاں کی؟ عمان کی، باہر کے ملک کی۔ عمان کی بنی ہوئی قمیض خریدی گئی، لمبی قمیض جو پیٹ کو بھی ڈھانک لے اور ٹانگوں کو بھی ڈھانک لے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد جس چیز پہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ قمیض تھی۔ تو یہ قمیض ملی ہے کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور اس بچے کو مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کا موقع ملا کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کا مقام ہے۔ میرے بھائیو، حافظ قرآن، قاری قرآن، مفسر قرآن، عالم قرآن صرف مسجد کے مصلی امامت کا حقدار نہیں ہے،
بلکہ اقتدار کی کرسی کا حقدار بھی وہی ہے۔ اقتدار کی کرسی کا حقدار کون ہے؟ بولیے ذرا۔ مفسر قرآن، عالم قرآن۔ انگلش نہیں آتی تو کیا ہوا؟ انگلش کے لیے کئی مترجم رکھے جا سکتے ہیں، انگلش آنا ضروری نہیں ہے، قرآن کا علم ہونا ضروری ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اس صحابی سے جو صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئے، ان کا نام کون بتائے گا؟ بیٹا اگر آپ نے صحیح بتا دیا نا، آپ کو کوئی اور انعام دے نہ دے میں دے دوں گا۔ چلیں، کون؟ پہلے نمبر کسی اور کا، مدرسے والوں کا نمبر بعد میں۔ ہاں جی بتائیں جی، لے ٹھہریں جی بیٹا جی۔ عامر بن واصلہ ابو طفیل، آدھا نام بتایا، پورا نہیں بتایا۔ اللہ آپ کے علم میں برکتیں ڈالے۔ اب یہ تو خود امام مسجد بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، ان کو انعام دوں تو کیا دوں؟ بچوں میں سے کوئی جواب دیتا تو انعام دیتا۔ ان کے لیے دعائیں ہیں، اللہ ان سے دین کا بے پناہ کام لے۔ تو عامر بن واصلہ، بچوں نام لو، کیا نام ہے صحابی کا؟ ابو طفیل عامر بن واصلہ، سن 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ کب فوت ہوئے ہیں؟ 110 ہجری میں۔ اب سبق بھولیں گے تو نہیں؟ یہ عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق اپنے زمانہ خلافت میں حج کے لیے مکہ آئے، لیکن ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے۔ وہ مکہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے عسفان، وہاں پہ رکے، وہاں پہ ٹھہرے۔ تو مکہ کے گورنر نافع امیر المؤمنین کے استقبال کرنے کے لیے وادی عسفان پہنچ گئے۔ امیر المؤمنین جناب عمر فاروق ایک ذمہ دار حکمران تھے، حساس قسم کے حکمران تھے۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، نافع مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، میرا استقبال کرنے کے لیے آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ مکہ میں اپنا جانشین کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ کہا امیر المؤمنین ابن ابزہ کو اپنا نائب گورنر مقرر کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کہنے لگے ابن ابزہ یہ کون ہے؟ عمر فاروق کہنا چاہتے ہیں کہ میں مکہ میں پلا بڑا ہوں، مکہ میں زندگی گزری ہے، یہ کون ہے جسے میں نہیں جانتا؟ ابن ابزہ، یعنی کہ جو گورنری کا حقدار بن گیا اور میں اسے نہیں جانتا، اور رہنے والا مکہ کا، یہ کون ہے ابن ابزہ؟ کہا امیر المؤمنین ہوا مولا من موالینا، وہ کوئی قریشی نہیں ہے، وہ کوئی ہاشمی نہیں ہے، وہ ہمارے قبیلے کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ امیر المؤمنین کا تعجب اس میں اضافہ ہو گیا، حیرت بڑھ گئی، مکہ کے ہاشمیوں پہ، مکہ کے قریشیوں پہ ایک غلام کو گورنر مقرر کر کے آئے ہو، کیوں؟ کس لیے؟ کہا امیر المؤمنین انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، یہ غلام کوئی عام غلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، یہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، یہ اللہ کی کتاب کا عالم ہے، یہ قرآن کا مفسر ہے، علم وراثت کا ماسٹر اور ماہر ہے۔ جناب عمر فاروق نے جب یہ سنا تو بڑے متاثر ہوئے، بڑے خوش ہوئے، اور کہا تمہارے نبی نے سچ کہا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پہ ایمان لانے کی وجہ سے، اس قرآن کی تلاوت سیکھ لینے کی وجہ سے، اس قرآن کو زبانی یاد کر لینے کی وجہ سے، اس قرآن پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں کو عزت دے گا، ترقی دے گا، عروج دے گا، بلندی دے گا،
اور کئی قومیں ایسی ہوں گی جو اس سے اعراض کریں گی، ایمان نہیں لائیں گی، عمل پیرا نہیں ہوں گی، نظر انداز کر دیں گی، اللہ ان قوموں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو ابن ابزا کو گورنری ملی تو کیوں ملی؟ کس کی وجہ سے ملی؟ قرآن کی وجہ سے ملی۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، اور جو آخرت میں شان ملنے والی ہے اس کے کیا کہنے؟ اور کس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا؟ کس سے کہا جائے گا؟ امام ترمذی روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، حامل قرآن سے کہا جائے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے مقامات پہ چڑھتا چلا جا، اور تلاوت ایسے ٹھہر ٹھہر کے کر جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کیا کرتا تھا۔ جنت میں تیرا جو مقام ہے اس کا اختتام وہاں پہ ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت کا اختتام کرے گا۔ اور کبھی ہمیں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ ہیں، کہ قرآن روز قیامت آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، یا اللہ حلی ہی، یا اللہ اس کو بہترین لباس پہنا۔ کس کو؟ حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، حامل قرآن کو۔ چنانچہ اسے ایک شاندار تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر سفارش کرے گا، یا اللہ زد ہو، یا اللہ اس کی عزت میں مزید اضافہ فرما۔ پھر اسے بہترین لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر شفاعت کرے گا، یا اللہ ارضا عنہ، یا اللہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ میں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ اعزازات کس کو مل رہے ہیں؟ حافظ قرآن کو، حامل قرآن کو۔ اور میرے بھائیوں، صرف حافظ قرآن کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی اللہ رب العزت آخرت کے دن عزت دیں گے۔ امام طبرانی المعجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو اپنے مشہور و معروف سلسلے صحیحہ میں لے کر آئے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس لباس کے سامنے دنیا کی کسی نعمت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور والدین پوچھیں گے، یا اللہ ہمارے اوپر یہ کرم کیوں کر ہوا، ہمیں اس اعزاز سے کیوں نوازا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا علم دیا تھا، قرآن کی دولت سے آراستہ و پیراستہ کیا تھا۔ قرآن روز قیامت صاحب قرآن کی، قاری قرآن کی شفاعت کرے گا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن روز قیامت صاحب قرآن کی شفاعت کرے گا۔ فرمایا اقرأوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران فإنہما تأتیان یوم القیامۃ کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما۔ فرمایا قرآن کی ان دو صورتوں کو پڑھو، انہیں یاد کرو، ان کو سیکھو جو زہراوین ہیں، نورانی صورتیں ہیں، چمکدار صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ جی بیٹا کون کون سی؟ سورہ بقرہ اور آل عمران۔
فرمایا نبی علیہ السلام نے روز قیامت جب یہ آئیں گی تو دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی، یا دو صاحبانوں کی شکل میں آئیں گی، یا ایک سیدھ میں اڑتے ہوئے پرندوں کی دو ڈاروں کی شکل میں آئیں گی، اور کیا کریں گی؟ فرمایا صاحب قرآن کی شفاعت کریں گی، صاحب قرآن کا دفاع کریں گی، صاحب قرآن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گی۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی حدیث میں اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ سب سے زیادہ شان نبی علیہ السلام کن صورتوں کی بیان کر رہے ہیں؟ اس حدیث میں سورہ بقرہ کی۔ جب آپ نے کہا قرآن پڑھو تو اس میں سورہ بقرہ بھی آ گئی۔ جب آپ نے کہا دو نورانی صورتیں پڑھو تو اس میں سورہ بقرہ کا نام لیا، اور آخر میں پھر اسپیشلی صرف سورہ بقرہ کا نام لیا، فرمایا سورہ بقرہ پڑھو۔ جتنی اہمیت ہم سورہ یاسین کو دیتے ہیں اتنی اہمیت کس کو دینی چاہیے؟ سورہ بقرہ کو دینی چاہیے۔ فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، جو برکت چاہتے ہیں سورہ بقرہ کو یاد کریں، سورہ بقرہ کو حاصل کریں۔ وَتَرْكَهَا حَسْرًا، سورہ بقرہ کو نظر انداز کرنے والے، اسے نہ سیکھنے والے یہ پچھتائیں گے، ندامت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُ الْبَطَلَ، سورہ بقرہ وہ عظیم صورت ہے جسے جادوگر قسم کے لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، روز قیامت بھی حافظ قرآن کی ایک شان ہوگی، ایک مقام و مرتبہ ہوگا، لیکن یہ سب کچھ اس حافظ قرآن کے لیے ہے جو قرآن سیکھے، مال کے لیے نہیں، دولت کمانے کے لیے نہیں، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں، بلکہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر قرآن سیکھا گیا، قرآن سکھایا گیا، لیکن نیت صاف نہیں تھی تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن میری خاطر نہیں سیکھا، تو نے قرآن میری خاطر نہیں سکھایا، تو تلاوتیں میرے لیے نہیں کرتا رہا، تیرے اور مقاصد تھے، دنیا میں تجھے مل گئے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن حفظ کرنے والے بچے، قرآن حفظ کروانے والے میرے معزز قاری صاحبان اپنی نیت کو صاف کر لیں، اور یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے اور آپ سے پہلے میرے اپنے لیے ہے۔ میں بھی آپ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو صاف کر لیں۔ قرآن جب بھی پڑھائیں اللہ کے لیے پڑھائیں۔ تنخواہ لیتے ہیں وہ مین مقصود نہیں ہے، وہ گھر کا چولہا جلانے کے لیے، لیکن مین مقصد مسجد میں بیٹھنے کا یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مین مقصد مسجد میں بیٹھنے کا یہ نہیں کہ مجھے تنخواہیں ملیں، میرے پاس مال آئے، دنیا میں مجھے شہرت ملے، یہ مقصد نہیں ہے۔ تو جب نیت صاف ہوگی اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اور عقیدہ کفر و شرک سے پاک اور صاف ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی شان دے گا، آخرت میں بھی شان دے گا۔ میں یہیں پہ اپنے درس کا اختتام کرتا ہوں اور محترم قاری عبدالقادر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو اتنی شاندار اکیڈمی چلا رہے ہیں، اور اس ادارے میں پڑھانے والے مدرسین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو قرآن جیسی دولت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور آپ کے لیے یہ روایت ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابو عبد الرحمن سلمی تابعی ہیں، بخاری میں ان کی روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب عثمان نے کہا تھا کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ عثمان بن عفان، اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹا۔ اور ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو عبد الرحمن سلمی۔ یہ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تب سے میں نے مسجد لے لی ہے، مسجد میں بیٹھ گیا ہوں۔ عثمان بن عفان کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک تقریباً 40 سال بنتے ہیں
مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو قرآن سکھاتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ لوگ بڑے عظیم ہیں جو قرآن کی دولت تقسیم کر رہے ہیں، جو لوگوں کو قرآن کے زیور سے آراستہ و پراستہ کر رہے ہیں، جو بچوں کے سینوں میں قرآن کو داخل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ ان کی نیتیں صاف فرمائے، اللہ انہیں دنیا میں بھی شان دے، آخرت میں بھی شان دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، انہیں قرآن کا حافظ بنائیں، انہیں قرآن کا عالم بنائیں، انہیں قرآن کا مفسر بنائیں۔ اور آخر میں یہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ قرآن کو بھولنا نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کبھی بھی ناغہ نہ ہو، ورنہ قرآن اگر آپ اس کو نظر انداز کریں گے تو قرآن آپ کو نظر انداز کر دے گا۔ قرآن بھاگنے کے لحاظ سے اونٹ کی طرح ہے، اونٹ کی رسی آپ اتار دیں تو اونٹ بھاگ جائے گا، ایسے ہی قرآن کو اگر آپ نہیں پڑھیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت نہیں کریں گے تو یہ قرآن بھاگ جائے گا۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنا مستقبل جوڑ لیں کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ آج قرآن یاد کیا ہے، کل قرآن کی تفسیر سیکھنی ہے، پرسوں قرآن کے احکام و مسائل سیکھنے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی دولت کو لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے شعبے کو چھوڑ دیں گے، مجھے خطرہ ہے کہ آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ کمزور ہو جائے گا۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو اسی شعبے میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو امام بخاری کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا خادم بنائے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب موت دے ایمان پہ دے، اسلام پہ دے، توحید پہ دے۔ یا اللہ روز قیامت ان میں شامل نہ فرمانا جن سے تو کہے گا کذبتا کہ تم جھوٹے ہو، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا جن سے تو کہے گا کہ صدقتا کہ تم سچے ہو۔ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما کر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما کر جنت میں جگہ دینا۔ یا اللہ دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دینا، دنیا کی مشکلات سے بھی محفوظ فرمانا، آخرت کی مشکلات سے بھی محفوظ رکھنا۔ یا اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشت فرما، جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد دے، جن کے پاس اولاد ہے انہیں اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے فوجی اداروں کی حفاظت فرما، انہیں صحیح معنوں میں مجاہد بنا، انہیں یا اللہ صحیح معنوں میں توحید پہ لگا۔ یا اللہ پاکستان کے حکمرانوں کو قرآن کا علم سیکھنے کی توفیق دے، دین کا علم سیکھنے کی توفیق دے، اور اس ملک میں قرآن کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔